السلام علیکم۔ بڑے آدمی کی پہچان اگر کرنی ہو نا کہ بڑا آدمی کیا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ عاجز ہوتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسری کی ضرورت کو مقدم سمجھتا ہے، اس کے اندر سیلف لیسنس ہوتی ہے، خود غرضی نہیں ہوتی ہے، سیلفشنس نہیں ہوتی ہے، مطلب کہ بے غرض آدمی ہوتا ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا، صرف اللہ سے غرض رکھتا ہے، غرور سے پاک ہوتا ہے، حسد سے پاک ہوتا ہے۔ یہ نفسانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے جو بچ گیا، حسد سے، غرور سے، گمنڈ سے، وہ انسان اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے اور اللہ مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ مولانا رومی، اللہ نے بڑے علم سے نوازا تھا، مثنوی رومی لکھی۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، پہلا ان کا ہی نام لیا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، یہ بڑے نام ہیں چار۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، صبح سویرے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اتنے بڑے مرتبے بلند نہیں ہوتے۔ تو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، منطق طیر، کانفرنس آف برڈ اس کو کہتے ہیں، طیر پرندوں کو کہتے ہیں، اور روحانیت پہ کتاب ہے، لیکن مثنوی رومی اس سے کہیں بڑی کتاب ہے۔ لیکن پھر بھی جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھتا ہے، اور اس کی وہ عاجزی اس کو اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے اور انسانیت کی محبت اس کو ملتی ہے۔ یہ بڑے انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی خود کی تعریف نہیں کرے گا، وہ سیلف کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے اور دوسرے کو اپریشیٹ کرتا ہے، اپنی سیلف کو ڈیپریشیٹ کرتا ہے اور دوسرے کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ دوسرا مجھ سے افضل ہے۔ یہ بڑے آدمی کی نشانی ہوتی ہے۔ اور جو ہماری طرح گنہگار ہوتا ہے، کم ذہن ہوتا ہے، کم دل ہوتا ہے، نفس کا غلیظ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور دوسرے سب کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ہفت شہر عشق را عطار گشت، ماں ہنوز اندر خمے یک کوچے، کہ فرید الدین عطار نے عشق کے 7 شہروں کی سیر کی ہے، وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پر ہے، اور میں ایک گلی کے کوچے میں ہی اب بھی پھنسا ہوں۔ حالانکہ یہ مولانا رومی کا نام بہت بڑا نام ہے، لیکن اپنے آپ کو یہ ڈیپریشیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ کم سمجھتے ہیں اور دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے آدمی کی خاصیت ہوتی ہے۔ وہ کبھی اپنے سیلف اپریسیشن میں نہیں پڑتا، سیلف لو میں نہیں پڑتا۔ تو ایک قصہ مولانا رومی نے لکھا ہے غرور پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک بار چل رہے تھے، مثنوی میں لکھا ہے، تو ایک جوان کے ساتھ وہ ٹکرا گئے۔ جوان کو غصہ آیا، جوانی کے عالم میں تھا، طاقت تھی، جوش تھا۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں؟ جیسے ہمارے شیخ العالم نے کہا نا کہ اس زمانے کے کافر بھی ان کو جو ترس آتا تو آج کے زمانے کے مسلمانوں کو بھی نہیں آتا، تو وہ سچی بات کو مان لیتے تھے۔ آج کوئی ہوتا تو بولتا تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ اس نے کہا کیا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ تو کہہ رہا ہے نا کہ تو نہیں مجھے جانتا میں کون ہوں، میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ انسان کی زندگی کے 3 پیریڈز ہوتے ہیں، ایک اس کا ماضی، ایک اس کا حال، ایک اس کا مستقبل۔ تیرا ماضی یہ ہے، ہر انسان کا ماضی یہ ہے کہ ماضی میں وہ ایک گندے پانی کا نطفہ تھا، باپ کے گندے پانی کا سپرمٹیزو تھا، اور حال میں وہ گندگی کی پوٹلی ہے، پاخانہ پیشاب ہے، اور فیوچر میں وہ قبر میں پڑا ہوا ایک مردہ ہوگا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے۔ ماضی میں وہ اپنے باپ کا گندا نطفہ تھا،
اپنی ماں کا بیضہ تھا، گندا خون تھا، حال میں وہ اپنی گندگی لیے پیٹ کے اندر غلاظت لیے چلتا ہے، پاکانہ پیشاب ہے۔ یہ تو اللہ کے کرم ہے کہ ہمیں وہ بخشتا ہے کہ مسجد میں بھی وہ لے کر ہم اپنے پیٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور مستقبل میں وہ اگر عمل اچھی نہیں تو کیڑوں کا سامان بنے گا قبر میں۔ یہی انسان ہے، اس کو غرور کس چیز کا؟ غرور تو صرف اللہ کو شعبہ دیتا ہے، اور قرآن میں آتا ہے من کان مختالا فخور، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخور۔ فاخر سے اللہ بہت نفرت کرتا ہے۔ شیطان کو غرور نے گرا دیا، اس نے غرور کیا، حالانکہ معاہد تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، لیکن اللہ کی نہ مانی اور غرور کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا، اور اللہ نے اسے راندہ در کر دیا۔ محبت نہیں تھی، غرور تھا، عبادت چپے چپے پہ کی تھی، لیکن وہ عبادت کسی کام کی نہیں آئی۔ اگر عبادت غرور کا ذریعہ بنتا ہے، اس عبادت سے لاکھ درجہ بہتر ہے، اس بہت عبادت سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ آدمی کو ایک سجدہ عشق کا ملے۔ علامہ فرماتے ہیں نا، وہ سجدہ جو تجھ پہ گراں گزرتا ہے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ وہ عشق کا سجدہ اگر تجھے مل جائے نا، ایک ہی سجدہ، تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تو معرفت الہی حاصل کر لے گا۔ 1000 لاکھوں سجدوں سے وہ ایک ہی سجدہ بہتر ہے۔ اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر ہم دنیا میں، حدیث میں آتا ہے کہ تم دنیا میں سبھی کافر ہو جاؤ گے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر تم سبھی مومن ہو جاؤ گے تو اللہ کا مرتبہ بلند نہیں ہوگا۔ کل یوم ہوا فی الشان، اس کی ہر دن ایک نئی شان ہے، تم اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتے اپنے فلسفے جاڑ جاڑ کے۔ الو کی طرح وہ بیٹ جو کہتا ہے نا، بیٹ ہوتا ہے چمگادڑ کی طرح ٹانگیں کھڑی کر کے زمین پہ اللہ کی پڑا ہوتا ہے، اور کہتا ہے میں آسمان کو اپنی ٹانگوں پہ میں نے کھڑا رکھا ہے۔ غرور، گمنڈ، حسد، کینہ پرستی، غرور اس طرح سے آدمی کو کھا جاتا ہے، آدمی کے اعمال کو کھا جاتا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ ہم ماورائے غرور زندگی جئیں، ہم تنقید اور تعریف سے بالا تر ہو کے زندگی جئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس سب سے افضل کون ہے، سب سے پیارا ان کو کون ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ فاطمہ زہرا، ان کی لاڈلی بیٹی۔ کہا مردوں میں سے؟ کہا ظاہر ہے کہ علی، ان کے چچیرے بھائی، اور فاطمہ کے شوہر۔ یہی بات جب حضرت علی سے پوچھی گئی کہ حضور کو سب سے پیارا اور سب سے افضل کون ہے، انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور کہا مردوں میں؟ کہا ظاہر ہے کہ عائشہ کے ابا ابوبکر صدیق، وہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر کے لیے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر زندگی میں پوری تلاش میں رہے کہ رشک سے، غرور سے نہیں، گمنڈ سے نہیں، حسد سے نہیں، رشک سے کہ میں اعمال میں آگے چلا جاؤں، میں کوشش کروں ابوبکر صدیق سے آگے نکلنے کی۔ ان کا درجہ افضل بعد انبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات۔ لیکن دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے عمر کو خلیفہ بنایا رضی اللہ عنہ، تو کسی نے کہا عمر جلال والے ہیں، غصے والے ہیں۔ کہا مجھ سے اگر پوچھا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو، تو میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو میں عمر کے حوالے کر کے آیا ہوں، جو اس امت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ طریقہ تھا، تبھی وہ زمانے میں معزز ہوئے اور ہم خوار ہوئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کی زندگیاں قرآنی زندگیاں تھیں، وہ ان کی زندگیاں رسول والی زندگیاں تھیں۔ اللہ کو غرور پسند نہیں، گمنڈ پسند نہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے
حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا تھا کالی ماں کا بیٹا، اس پہ بلال روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ مجھ کو اسلام لانے کے بعد اتنا بڑا طعنہ نہیں ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ذر سے کہہ دو کہ میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے ام ایمن، وہ بھی سیاہ رنگ کی تھی، اپنے نبی کو بھی طعنہ آ کے دو۔ تو ابو ذر روتے ہوئے آئے تھے اور معافی مانگی تھی بلال رضی اللہ عنہ سے کہ بلال مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ والعافین عن الناس، قرآن کہتا ہے اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انا پرستوں کو، غرور والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کا سگا وہی ہے جو اللہ کا ہے، اللہ کا کوئی خاندان نہیں۔ اللہ کا کی صفت یہی ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ رب المسلمین ہی نہیں، اس لیے ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، تو تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے تم ہر انسان کی عزت کرو، اپنے آپ کو کم سمجھو، دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھو، پھر اللہ تمہیں اس مقام پہ پہنچائے گا جہاں ہر کوئی تم سے محبت کرے گا۔ غرور سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے اور عاجزی سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔